آج ہم مغلیہ سلطنت کے بالکل دل میں اتر رہے ہیں، اور ہمارے پاس جو مواد ہے نا، وہ کوئی خشک تاریخی کتاب نہیں ہے۔ ہم 4 نسلوں کا ایک سفر کریں گے: اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک ہی خاندان کے نظریات نے کس طرح ایک عظیم سلطنت کو بنایا اور پھر شاید اسے توڑنے میں بھی اپنا کردار ادا کیا۔ بالکل، یہ صرف بادشاہوں کی کہانی نہیں، یہ ایک نظریے کے بننے اور ٹوٹنے کی داستان ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اکبر نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو اپنی گوناگونی کو قبول کرتی تھی، پھر کیسے جہانگیر اور شاہ جہاں نے اس پر فن اور تعمیر کے شاہکار کھڑے کیے، اور آخر میں اورنگزیب کے دور میں یہ سب کچھ کیوں اور کیسے بدل گیا۔ چلیں تو پھر اکبر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ مواد میں یہ بات بہت واضح ہے کہ جب وہ تخت پر بیٹھا تو سلطنت بہت نازک حالت میں تھی، تو اس نے اسے جوڑا کیسے؟ یہ صرف تلوار کا کمال تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تلوار سے زیادہ ذہانت کا کمال تھا۔ اکبر کی سب سے بڑی طاقت یہ سمجھنا تھی کہ ہندوستان جیسے متنوع ملک کو صرف طاقت سے نہیں چلایا جا سکتا۔ اس نے صلح کل کی پالیسی اپنائی، مطلب سب کے ساتھ امن۔ اچھا، سب کے ساتھ امن، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا کیا مطلب تھا؟ عملی طور پر یہ ایک بہت گہری سیاسی حکمت عملی تھی۔ اکبر جانتا تھا کہ سلطنت تبھی مضبوط ہوگی جب ہندوستان کے تمام لوگ، خاص طور پر ہندو، اسے اپنا سمجھیں۔ اور اس حکمت عملی کا سب سے بڑا حصہ راجپوتوں کو ساتھ ملانا تھا، جو اس وقت تک شاید ان کے سب سے بڑے حریف تھے۔ بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے ان پر جزیہ، جو غیر مسلموں پر ایک خاص ٹیکس تھا، وہ ختم کر دیا، یاترا ٹیکس ختم کر دیا، اور پھر اس نے فوجی اتحاد کے بجائے شادیوں کے ذریعے رشتے بنائے، ہے نا؟ جی، جیسے جے پور کے راجہ بھاری مل کی بیٹی سے شادی کی۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ اس نے سلطنت کے سب سے بڑے اندرونی خطرے کو اس کا سب سے وفادار ستون بنا دیا۔ واہ! یہی راجپوت جنرلز اگلے کئی نسلوں تک مغلوں کے لیے لڑتے رہے، مطلب اس نے دشمن کو خاندان کا حصہ بنا لیا۔ اور صرف یہی نہیں، دوسرے ہندوؤں کو بھی انتظامیہ میں بڑے بڑے عہدے دیے۔ راجہ ٹوڈر مل، مان سنگھ، یہ سب اس کی